الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم اس وقت سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں۔ اور مجھ سے پیشتر آپ نے ایک اچھی معلومات بلبل باغ مدینہ سے حاصل کی، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے قصور کا نتیجہ ہے۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ زندگی میں غم کیوں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، شاید ہی کچھ ایسے مل جائیں جن کی زندگی غم سے خالی نظر آئے۔ مختلف قسم کے غم انسانوں کو ستا رہے ہیں۔ کسی کو روزی کا غم ہے، کسی کو بچوں کا غم ہے، کسی کو بیماری کا غم ہے، کسی کو مستقبل کا غم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان غموں سے گھرا ہوا ہے، اور جب غم بے پناہ ہو جاتا ہے تو اچھے ماحول میں رہنے والا انسان سیدھے راستے کا مسافر بن جاتا ہے، اور غلط ماحول میں رہنے والا انسان غلط راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اچھے ماحول میں رہنے والے انسان کا غم اچھی صحبت کی بنیاد پر دور ہو جاتا ہے، اور غلط ماحول میں رہنے والا انسان غم کا علاج گناہوں میں تلاش کرتا ہے تو غم کم نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا تو کس حال میں پیدا کیا؟ تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، جمع کا صیغہ بھی تاکید، تاکید کے ساتھ فرمایا۔ اور جب تاکیدات اتنی جمع ہو جائیں نا تو بات کافی وزندار ہوتی ہے۔ یوں تو رب تاکید نہ کرے تب بھی اس کا ہر قول اپنی عظمت رکھتا ہے، لیکن جب قرآن مقدس میں کہیں بھی تاکید کے ساتھ کوئی بات آئے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ متوجہ کر کے اس بات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یعنی ہم جس لائف کو ایزی کرنا چاہ رہے ہیں، قدرت نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے انسان کو بڑی تکلیف میں پیدا کیا۔ اب پروسیجر بھی قرآن نے اس کو بتایا ہے اور مفسرین نے اس کے حوالے سے بھی بتایا۔ اب آئیے میں تھوڑی سی، اس لیے کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ذہنی طور پر بھی بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد ذہنی تھکاوٹ بھی تھوڑی سی، لیکن انشاءاللہ موضوع کی مناسبت سے میں کچھ ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ انشاءاللہ آج آپ یہاں سے بہت مطمئن ہو کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو رب نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد، یہ قسم کے جواب میں ہے، یہ مزید تاکید کی بات کہ اللہ نے اس سے پہلے قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور پھر اس کے بعد رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اب یہ مشقت کا پروسیجر دیکھیں، انسان ایک نطفے سے اس کا وجود، اب آپ دیکھیں کہ حمل جو قرار پاتا ہے وہ ایک نطفے سے، اب وہ نطفہ بعد میں خون، پھر گوشت اور یہ ساری چیزیں پھر پروسیجر سے، لیکن اب یہ پورا پروسیجر ماں کے پیٹ میں آکسیجن کو پہنچانا، وہاں پانی کا انتظام، وہاں کھانے کا انتظام، پھر اسی کے ساتھ تکلیف کا معاملہ یہ کہ ماں کو ہمہ وقت ٹینشن، میرا حمل ضائع نہ ہو جائے، میں ایسی کوئی چیز نہ کھاؤں جس سے شکم میں پرورش پانے والے بچے کو تکلیف پہنچے۔ یہ ساری چیزیں تکلیف کے پروسیجر سے گزرتی ہیں، یعنی وہ پیریڈ جو ماں کے شکم میں بچے کے قرار ہونے کے بعد جو ماں کا گزرتا ہے اور جو بچے کا گزرتا ہے وہ تکلیف کا پیریڈ ہوتا ہے، اور یہ تکلیف اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ ماں بچے کو جنم نہ دے، اور ماں کو جنم دیتے وقت جو درد کا جھٹکا لگتا ہے اس کا مقام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر کوئی زندگی بھر ماں کو کاندھے پر بٹھا کر کے حج کرائے نا، تب بھی اس ایک جھٹکے کا ثواب یا اس جھٹکے کا حق وہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ولادت کے وقت جو ماں کو درد ہوتا ہے وہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ ماں زندگی اور موت کے درمیان ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا اگر اس حال میں اس عورت کا انتقال ہو جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ پروسیجر کتنا ٹف ہے۔
کتنا ٹف پروسیجر ہے. تو ابتدا ہو رہی ہے تکلیف سے، لیکن ابتدا ہی کے اندر رب بتا رہا ہے کون ہے جو ماں کے شکم میں بچے کے لیے ہوا پہنچا رہا ہے، کون ہے جو شکم میں مادر میں پرورش پانے والے کو غذا پہنچا رہا ہے، کون ہے جو ایک خون کے لوتھڑے کو اس طریقے سے زندگی عطا کر رہا ہے، اور اتنا خوبصورت کہ اللہ اکبر. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اللہ نے پیدا فرمایا، بہت توجہ سے سنیں گے تو غم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی میں غم کیوں ہے. اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کے اندر احساس بھی رکھا، وجود رکھا، کچھ احساسات پیدا کیے جو نظر نہیں آتے. توجہ چاہوں گا. آنکھ ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، کان ہے جس سے انسان سنتا ہے، زبان ہے جس سے انسان بولتا ہے، لیکن احساس جو اس کے اندر ہے نا، وہ احساس نظر نہیں آتا، وہ احساس نظر نہیں آتا. لیکن اس احساس کی تکمیل کا سامان بھی رکھا، اور اس احساس کو پورا کرنے کے لیے اس نے انسان کو منہ بھی عطا فرمایا، آنکھ بھی عطا فرمائی، زبان بھی عطا فرمائی، اور وجود بھی عطا فرمایا. اب آئیے سمجھیے پیاس کا احساس. آدمی پانی کب پیتا ہے؟ جب پیاس کا احساس ہو. پیاس لگی ہے تو یہ آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے کہ کیسی پیاس لگی ہے. اب یہاں پیاس کی بات آئی ہے تو ایک نصیحت سن لو. جو شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرے، اسے 7 سمندر کا بھی پانی پلا دیا جائے، اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی. مرتے وقت 7 سمندر کا بھی پانی پلا دو، اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اللہ نے انسان کی زندگی میں پیاس اور پھر زندگی کے لیے پانی ضروری رکھا اس نے. اسی لیے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون. ہر زندگی کے لیے ہم نے پانی بنایا، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی. اسی لیے چاند کی زمین پر لوگ پہلے پانی تلاش کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پانی ہوگا تو ہی انسان زندہ رہ سکے. تو پتا چلا ہمارے اندر پیاس کا احساس جو اللہ نے رکھا ہے، اس سے پہلے پروردگار نے پانی کو پیدا فرما دیا کہ بندے تجھے جب پیاس محسوس ہو تو تو پانی لے کر پانی پی لینا تاکہ تیری ضرورت، بولیے، ضرورت پوری ہو جائے. لیکن اگر پیاس کسی کے اندر پیدا ہی نہ کرتا تو پانی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، توجہ ہی نہیں دیتا. انسان کے اندر بھوک کا احساس پیدا کیا. اب جب اس نے بھوک کا احساس انسان کے اندر پیدا کیا تو جب بھوک لگتی ہے تو انسان غذا کی طرف بڑھتا ہے. اور آپ نے بہت ساروں کو دیکھا ہوگا، ان کے سامنے قسم قسم کا کھانا رکھ دیجئے لیکن بھوک نہیں لگی تو کھاتے ہی نہیں. تو اب اللہ نے جو غذا پیدا فرمائی، اور وہ غذا کہاں سے؟ زمین سے نکلتی ہے. قرآن نے کہا کس کے لیے پیدا فرمائی؟ قرآن کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہ جس نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی قدر محسوس ہوتی ہے، تب آدمی کھانے کی طرف بڑھتا ہے اور کھانا کھا کر کے اپنی بھوک کو مٹاتا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو
اور چھوٹی غذاؤں کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن جب کبھی ایسی جگہ پہنچا جہاں کھانے کے لیے قسم قسم کی غذائیں موجود نہیں ہیں اور بھوک اسے شدت سے لگی ہے، تو وہ بسکٹ کو بھی بہت بڑی نعمت سمجھ کر کے کھا لیتا ہے۔ کھاتا یا نہیں کھاتا؟ سمجھ رہے ہیں نا آج میری بات کو؟ آپ پہلے بتائیے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اوپر سے تو بات نہیں جا رہی نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بہت اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ کو آج مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ احتیاج، پانی کا انسان کو اللہ نے محتاج بنانے سے پہلے پانی کی پیاس انسان کے اندر پیدا فرمائی، کھانے کی طرف توجہ کو راغب کرنے سے پہلے بھوک کا احساس انسان کے اندر اللہ نے پیدا فرما دیا ہے نا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ غم کو پیدا نہ کرتا تو غم دور کرنے والے کی طرف بندہ مائل کیسے ہوتا؟ کون پکارتا اللہ کو؟ کون پکارتا اپنے رب کو؟ کون اللہ کو یاد کرتا؟ تو اسی کو قرآن نے کئی مقامات پر مینشن کیا ہے۔ آپ کو بھوک کا غم ہے، روزی کا غم ہے، تو کہا روزی میں دوں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کہاں بھاگو گے تم؟ آؤ میرے پاس۔ اور میرے بندو، ادھر ادھر تم بھاگ رہے ہو، کسی کے پاس تم کو 2 مہینے کی خوراک دینے کے لیے ہوگی، کسی کے پاس 1 مہینے کی، کسی کے پاس 5 مہینے کی، لیکن میری شان تو یہ ہے، اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنَ۔ اللہ فرماتے میرے پاس تو ساری چیزوں کا خزانہ موجود ہے، ساری چیزوں کا خزانہ موجود۔ تو غم اللہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں خوشی میں آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، لیکن جہاں غم آیا مصلی بچھاتا ہے، وظیفے شروع کر دیتا ہے۔ بابا کوئی عمل ہو تو بتاؤ کہ تقدیر سنور جائے۔ پتا چلا غم اس لیے ہے کہ جو اللہ سے فاصلہ بنا چکا ہے، اللہ غم کے ذریعے اس بندے کو اپنے سے قریب کر رہا ہے۔ غم روزی کا ہے تو روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور روزی تنگ یا زیادہ، کم یا زیادہ، وہ بھی اللہ نے اپنے دستے قدرت میں رکھا۔ رب فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بیماری، اب بیماری کو اگر آپ دیکھیں تو کون ہے جو بیماری سے شفا نہیں چاہتا؟ تو میرے رب نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب کی جب شان بیان کی تو کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا مولا مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ شافی مطلق اللہ کی ذات ہے، وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ کسی کو ملک چاہیے کہ مجھے ملک مل جائے تو اللہ نے یہ بھی اپنے دستے قدرت میں رکھا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ کسی کو عزت چاہیے تو اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن اس کے بعد جو چیز ہے وہ سمجھنے کے لائق ہے، اور یہ چیز اتنی سمجھنے کے لائق ہے کہ اگر خدا کا بندہ اس چیز کو سمجھ لے تو پوری زندگی اللہ کی شکایت نہیں کرے گا۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں، پوری زندگی اللہ کی شکایت نہیں کرے گا۔ اسی آیے کریمہ میں رب قدیر نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کے دستے قدرت میں صرف خیر ہی خیر ہے، وہ خیر مطلق ہے، ہر چیز کے اندر اس نے بھلائی رکھی ہے۔
بندے کے برے کا تصور اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ حماقت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کا سب سے زیادہ اگر کوئی بھلا چاہنے والا ہے تو وہ اللہ رب العزت جل جلالہ، اس لیے کہ وہ خیر مطلق ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور سائیکولوجیکل بھی اگر آپ دیکھیں تو آدمی اسے تکلیف سمجھتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے جوتے کے تسمے جب ٹوٹتے ہیں، بندے کا جوتا جو ہوتا ہے نا اس کی ڈوری جب ٹوٹ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا تکلیف. لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، اس میں بھی حضور بھلائی کا پہلو نکال رہے ہیں. بندہ تکلیف دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بھلائی کا پہلو نکالتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اکبر، یقیناً بھلائی ہے. فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کے تسمے کے ٹوٹتے وقت بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے نا، اللہ اس سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نا بھلائی کی ہے، بھلائی کی بات. تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بیماری کو لے لیجئے. بیماری کیا ہے؟ بعض بیماریاں تو ایسی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہنے سے منع فرمایا. جیسے بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے. اور بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جس سے بچنے کی دعا بھی نہ کرو. جیسے آنکھ کسی کو آئی، خارش کا مسئلہ، تو اس کو کسی کو آنکھ آئی ہے تو اس کو دیکھ کر یہ مت پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اس لیے کہ تم تو دیکھ لو کہ بیچارے کی آنکھ بہت درد ہو رہی ہے، پانی نکل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ اس کی وجہ سے اس کی سر کی اور آنکھوں کی بیماریوں کو دور کر رہا ہے، تکلیفوں کو دور کر رہا ہے. اب دیکھیے کوئی بیمار ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی مزاج پرسش کے لیے جاتے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی. اور فقہا فرماتے ہیں کہ کسی مریض پر اگر اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس نیت سے کہ حضور کے یہ کلمات ہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھ دے تو اللہ اس سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو عرض یہ کر رہا تھا شفا بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے. اگر مرض نہ ہو تو بندہ خدا کو یاد کیسے کرے گا؟ یہ مرض کا غم جو ہے، بیماری کا غم، اس میں بھی اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے. اور اللہ عز و جل کبھی بیمار کو بیمار اس لیے، کسی انسان کو بیمار اس لیے کرتا ہے یا تو اس کے گناہ معاف کرنے یا اس کے درجات بلند کرنے. لیکن یہ ساری کیفیت کب ہوگی؟ جب اچھے ماحول سے آپ وابستہ ہوں گے. ورنہ آج کا دور تو ایسا ہے کہ جہاں بیماری آئی ٹینشن میں آدمی کوئی خودکشی کرنے بڑھتا ہے، کوئی اللہ کے سلسلے میں غلط کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے بارے میں اور دین کے بارے میں صحیح طور سے واقف نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، آپ کی طبیعت میں اختلاج ہے، بے قراری ہے، اولاد کو لے کر، کسی اور چیز کو لے کر، حالات کو دیکھ کر، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کے اندر بے قراری ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ اب بے قراری میں جس کو دیکھوں وہ بے قرار. آج تو میں کیا بتاؤں، بہت کم مجھے ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے حضرت. زیادہ تر ملتے ہیں تو کہتے ہیں بس حضرت دعا کرو. زیادہ تر ملتے ہیں تو صرف یہی کہتے ہیں حضرت بہت ٹینشن ہے، دعا کرو. یقیناً آپ کو دعا کرانی چاہیے، لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر. میرا رب فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کیا پیاری بات رب نے ارشاد فرمائی. مولا ارشاد فرماتا ہے بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد؟ کون قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ اللہ اکبر.
بے قرار کی فریاد اگر کوئی قبول کرتا ہے تو وہ میرا مولا. لیکن یہاں تک اگر بات ہوتی تو آپ کہہ دیتے کہ بس وہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اس نے پھر آگے فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو دور کرتا ہے تکلیف کو؟ وہ میرا مولا ہے، وہ میرا پروردگار ہے. اگر تکلیف نہ دے، غم نہ دے، تو بندہ خدا کو پکارے گا کیسے؟ تو زمانے میں غم اس لیے ہے کہ غم دور کرنے والے کو تم یاد کرو. اگر غم نہ ہو اور پوری زندگی راحت کی ہو تو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا. جیسا کہ لاک ڈاؤن میں بہت یاد کیا لوگوں نے اللہ کو. میں تو کہا کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے لوگ مسجد سے قریب تھے، اللہ سے دور تھے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں، لاک ڈاؤن سے پہلے لوگ مسجد سے قریب تھے، اللہ سے دور تھے. اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگ مسجد سے دور ہوئے لیکن اللہ سے قریب ہو گئے. وہ مسجد میں کبھی رو کر دعا نہیں کرتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کے زمانے میں رو رو کے گھر میں نماز پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں. رو رو کے دعائیں، مولا مسجد کھول دے، مولا پریشانی دور کر دے، مولا تکلیف دور کر دے. اتنا روئے کہ مولا نے پھر اپنے دروازے کھول دیے، لیکن پھر غیر حاضری. کیسے گھر چلے گا، کیسے زندگی گزرے گی؟ ٹینشن، وظیفے پہ وظیفے، ٹیرس پر آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. مولا نے کرم فرمایا، سب دور کر دیا. تو اب کیا؟ وہی گناہ، وہی اللہ کی نافرمانی، وہی اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لو. اگر سیدھے اللہ کی طرف نہیں آئے نا تو اللہ تم کو اپنی طرف لانا جانتا ہے. اس لیے سیدھے آ جاؤ، سیدھے آ جاؤ. تو کون ہے جو فریاد قبول کرتا ہے؟ وہ اللہ عز و جل. کون ہے جو تکلیف دور کرتا ہے؟ وہ پروردگار جل جلالہ ہے، جو تکلیفوں کو دور کرتا ہے. اور وہ تکلیف کہیں بھی ہو، یہ بھی توجہ چاہوں گا، دنیا کا انسان آپ کے سامنے ہوگا، آپ کی تکلیف دور کرے گا، لیکن میرے کریم کی ذات کا عالم یہ ہے، تم جہاں سے بھی اسے پکارو وہ تمہاری پکار کو سن لیتا ہے اور تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے. اور اسی کو غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، جب دشمنوں کے پیر غار کے دہانے پر نظر آ رہے تھے اور صدیق اکبر کو غم تھا، اسی غم کے ازالے کے لیے حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. آج نیا نقطہ عرض کر رہا ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا. وہ غار میں حضور نے فرمایا تھا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. گویا حضور یہ فرما رہے ہیں ابو بکر یہ نہ سوچنا کہ مسجد ہی میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم جہاں سے اسے پکارو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ حضور نے بتایا، تم جہاں غم میں اس کو یاد کرو، اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، اسے آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ ان کے بھائی لوگوں نے بڑی چیٹنگ کی تھی آج کی زبان کے اندر. اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، تو جدائی میں بہت روتے تھے. تو ان بچوں نے اپنے والد سے کیا کہا؟ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین. بیٹوں نے عرض کیا بخدا آپ ہر وقت یاد کرتے ہیں یوسف کو، کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحت. یہ بچوں نے کہا کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحت اور آپ ہلاک نہ ہو جائیں. آج ہوتا ہے نا دنیا میں لوگ تسلی دیتے ہیں نا، کہیں آپ کی حالت بگڑ نہ جائے اور آپ ہلاک نہ ہو جائیں.
اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت یعقوب کے قول پر۔ قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ عرض فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں۔ ذہن دیا کہ بیٹے کا بھی غم ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو، شکوہ اللہ سے، شکوہ سے مراد دعا اللہ سے کرو، دل کی بات اللہ سے کہو، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرو۔ اور اللہ کے بارے میں خود فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، یعنی اس غم کو دور کرنے والا اگر کوئی ہے تو میں جانتا ہوں وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ بس کسے کہتے ہیں؟ اتنی تکلیف اور اتنا غم جو برداشت کے باہر ہو اسے کہتے ہیں بس، جو برداشت کے باہر ہو۔ تو ایسی سچویشن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹو تم مجھے تسلی دے رہے ہو میں ہلاک نہ ہو جاؤں، لیکن سنو تم میرے رب کے بارے میں نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اس لیے میں اپنا درد اسی کو سناتا ہوں، اپنا درد اسی کو سناتا ہوں، اپنے غم کو اسی کو سناتا ہوں۔ ایک مزاج عطا کیا گیا کہ اگر غم تمہیں آ رہا ہے زندگی کے اندر تو قدرت تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے تم بہت دور ہو گئے ہو، میں نے ہی تمہیں نعمت دی، میں نے ہی تمہیں زندگی دی، میں نے ہی تمہیں روزی دی، میں نے ہی تمہیں سب کچھ عطا کیا، لیکن بندے تم میری نافرمانی کرتے ہو، مجھے بھول کر مست ہو چکے ہو، گناہوں میں ڈوب چکے ہو، اب تھوڑا سا میں تم کو اپنے قریب کر لوں۔ یہاں بھی اللہ کی رحمت کا پہلو نظر آ رہا ہے، بندے میں تم پر بہت مہربان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی گناہوں میں گزرے، اس لیے آؤ تھوڑا سا غم دے دیتا ہوں تاکہ پلٹ کر تم میری طرف آ جاؤ، اور جب میری طرف آؤ گے تو گھبراؤ نہیں، میں تمہیں دھتکاروں گا نہیں، تم مجھ سے فریاد کرو گے، میں تمہاری فریاد کو قبول کر لوں گا۔ اور یہاں پر اللہ والوں کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ بس ایک بات عرض کر دوں، اللہ والوں کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف میں اللہ کی شکایت کا دروازہ ایسا کھولتے ہیں کہ روئے زمین کا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو ہماری تکلیف کی خبر نہ ہو۔ ہر ایک کو تکلیف، راحت کبھی ہم نہیں بتاتے، تکلیف سب کو بتائیں۔ کیا کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو غم تھا اس سے بڑا غم بھی کسی پر ہے؟ بیٹے شہید ہو گئے، فیملی میدان کربلا کے اندر، بچی بہن بیویاں سب کربلا کے میدان میں۔ بعد میں کیا ہوگا اس کا بھی تو ٹینشن، ہم جیتے جی یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا تو ہمارے بچوں کا کیا، ہماری بیوی، کیا کربلا میں امام حسین کو یہ خیال نہیں آیا تھا؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور پہلو بھی عرض کروں، ہمارے بہت سارے پنج وقتہ نماز کے پابند اگر کوئی غم آ جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یار وہ شراب پیتا ہے، وہ غلط دھندے کرتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، سارا غم ہم ہی کو ہے۔ لوگ کہتے ہیں بعد میں نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ الیاذ باللہ۔ تو امام حسین سے بڑے آپ نمازی ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا کے اندر جو افتاد پڑی کیا اس سے زیادہ آپ پر ہے؟ نہیں، لیکن ایسی سچویشن میں امام حسین کیا کر رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جب امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو تاریخ طبری کے اندر موجود ہے کہ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے
رضیت بقضائک یا ربی، میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ خیر مطلق ہے، وہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر غم بھی آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس غم کے اندر بھی ہم کو اس طریقے سے راحت عطا فرماتا ہے، یا تو گناہ معاف فرماتا ہے، یا درجات بلند فرماتا ہے، یا اپنے سے قریب کرتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ غموں کو دور کرنے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے، اور اس کی عطا سے جس کسی کو اللہ نے قوت عطا فرمائی وہ بھی غموں کو دور کر دیتے ہیں، جیسے اعمال۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث غار کو پڑھ لیجئے کہ 3 لوگ نکلے اور بارش ہو رہی تھی، پہاڑ کی ایک چٹان کے اندر انہوں نے، غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، اچانک بڑا پتھر آیا اور آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا، وہ اندر قید ہو گئے۔ تو وہاں سے کیسے، لیکن پکارا اللہ کو، وسیلہ پیش کیا اپنے عمل کا۔ یہ حدیث غار موجود ہے بخاری کے اندر، بخاری شریف کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے وسیلے سے دور کرنے والی ذات اللہ کی، اس نے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ تینوں کی تینوں آرام سے نکل گئے، لیکن تینوں نے نیکی کا وسیلہ لیا۔ جیسے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ڈاکٹر کو علم دیا ہے اور وہ ڈاکٹر علم کے ذریعے علاج کرتا ہے، شفا وہ نہیں دیتا، شفا تو میرا رب عطا فرماتا ہے۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی، اللہ ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے، بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ اچھے جوتے ان کے پیروں میں تھے، ان کی آفس میں موجود تھے، تو مجھے بات میں حضرت نے صرف اتنا فرمایا، یہ جوتے، اس سے پیر کو تھوڑی راحت ہے، اور اب چلتا ہوں تو تھوڑی سی تکلیف پیر کی میری کم ہو گئی ہے، لیکن مولانا جوتے سے تکلیف دور نہیں ہوئی، تکلیف تو اللہ ہی نے دور کی ہے، جوتے کو تو تھوڑا سا ذریعہ بنا دیا ہے اس نے۔ فوراً مجھے بات ہی، فوراً اسی وقت انہوں نے کہا۔ تو ہر چیز کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم کسی ولی کے آستانے پر جائیں اور ہماری ان کے وسیلے سے پریشانی دور ہو جائے تو یہ عقیدہ رکھو کہ دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے ان کی دعا سے ہم پر کرم کی نظر فرما دی۔ یہی عقیدہ نبی کے سلسلے میں، یہی عقیدہ ہر چیز کے سلسلے میں مؤثر حقیقی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ہر حال میں خوشی میں بھی اور غم میں بھی رب کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رب کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی خوشی کے دنوں میں اللہ کو بہت یاد کرتا ہے تو غموں کے دنوں کے اندر اللہ عز و جل اس پر بہت کرم کی نظر فرماتا ہے، بلکہ فرمایا گیا جو خوشی میں بہت دعا کرتا ہے اللہ غم میں اس کی کم دعا پر بھی اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو آدمی خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے تو نہ بھولو، اور غم میں تو آدمی یاد رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل سارے مسلمانوں کے، سارے انسانوں کے غموں کو دور فرما دے، اور پروردگار سب کو قرار کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔